السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بھائیوں نے طلاق کے متعلق سوال کیا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دے، کیا وہ ایک واقع ہوگی یا 3 واقع ہوں گی؟ اہم مسئلہ ہے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگوں کو طلاق دینے کے طریقے کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ طلاق 3 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہیں، لو جی ہم 3 طلاق دے بیٹھے ہیں، اب کیا کریں؟ جاہل لوگ ہیں۔ پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، طلاق کے مسائل سیکھنے چاہیے، اس کے بعد طلاق دینی چاہیے اگر ضرورت پڑ جائے۔ بہرحال یہ بڑا اہم سوال ہے، اختصار کے پیش نظر اس کا جواب ہم دینا چاہتے ہیں کہ راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ اکٹھی دی گئی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1472 ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں، ابو بکر کے زمانہ میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے پہلے 2 سال کے زمانہ میں کیا طریقہ تھا؟ طلاق الثلاث واحدہ، 3 اکٹھی دی ہوئی طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ تو یہی مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں 3 دی ہوئی اکٹھی طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ یہی ہمارا دین ہے، بات ختم ہوئی۔ یعنی سوال کا جواب یہ ہے، اکٹھی دی گئی 3 طلاقیں ایک واقع ہوتی ہیں۔ یہی حق بات ہے، یہی راجح موقف ہے، اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بات ختم ہوئی۔ بعض لوگ اپنے غلط مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں۔ ان عجیب و غریب اور لا یعنی باتوں میں سے کچھ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک محترم نے اپنے میسج میں کہا کہ جی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع کی مخالفت کی ہے۔ جب ہم نے فتح الباری کا متعلقہ صفحات، متعلقہ بحوث دیکھیں، وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ کا نام نہیں لیا۔ آگے سمجھ؟ تو یہ غلط بات ہے۔ ہم کیوں جو بات ہے ہی نہیں، ایک غلط مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہم غلط بات ایک محدث کی طرح منسوب کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ میں اجماع نقل کیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں۔ جب ہم نے محلہ کا مطالعہ کیا، بارہا مطالعہ کیا، متعلقہ بحث دیکھی، تو ابن حزم رحمہ اللہ نے کوئی اجماع کا دعویٰ نہیں کیا۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اس پر ابن حزم رحمہ اللہ نے کوئی اجماع کا دعویٰ نقل نہیں کیا۔ تو یہ بھی بات غلط نکلی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنی ایک غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے غلط باتیں اپنی طرف سے بنا کر محدثین کے نام لگا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بات امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کے متعلق کہی گئی کہ انہوں نے اپنی کتاب تنبیہ علی مشکلات الہدایہ میں لکھا ہے
کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع کی مخالفت کی ہے، اجماع کی مخالفت کی ہے۔ جب ہم نے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 کا مطالعہ کیا، وہاں لفظ اجماع ہمیں ملا ہی نہیں، بلکہ وہاں کا لفظ تھا لَكِنَّهُ مُنْفَرِدٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ، کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جماعت سے منفرد ہیں، جماعت سے۔ لفظ جماعت اور اجماع کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم اپنی غلط بات کی تائید میں لفظ جماعہ کو اجماع اجماع کا تلفظ سے پیش کر رہے ہیں کہ جی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع کی مخالفت کی ہے۔ تنبیہ کتاب موجود ہے نیٹ پر، PDF شاملہ میں، عام مطبوع کتاب ہے، ہمارے پاس ہر طرح موجود ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم نے تمام چیزیں دیکھیں تو ہر جگہ منفردون عن الجماعہ لفظ ہے، جماعت سے مراد اجماع نہیں ہوتا، اجماع اور چیز ہے، جماعت اور چیز ہے۔ تو لفظ جماعت کو اجماع باور کروانا یہ علمی خیانت ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے، ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، بات ختم ہوئی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا یہی تقاضا ہے، یہی تقاضا ہے کہ 3 طلاق اگر کٹھی دی جائیں ان کو ایک ہی شمار کیا جائے، اور یہی اہل الحدیث محدثین ائمہ دین کا یہی موقف ہے۔ جس کی بھی بات اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے ایک بڑی مفصل کتاب تنویر الآفاق کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے، تنویر الآفاق۔ اس میں انہوں نے بہت مفصل اس مسئلہ پر بحث کی ہے۔ اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔